كفاني علم ربي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ جو افراد اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں ان کا اثر کب تک رہتا ہے، یا اسی طرح جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں ان کا اثر کب تک رہتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، انسان ہو، مرد ہو یا عورت، اس کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور احتیاط سے بات کرنا چاہیے اور کم بولنا چاہیے. جتنی ضرورت ہو اتنا بولے، سوچ سمجھ کر بولے، تول کر بولے، جانچ کر بولے تاکہ بات کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، شلت یدا کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور جب باہر سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ گر چکے تھے اور ان کے اندر جان نہیں رہی تھی، جان نہیں تھی ان کے اندر، گر چکے تھے، لٹک گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہم دعا کر دیجئے تاکہ جیسے میرے ہاتھ ویسی ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا تدعوا علی اموالکم ولا اولادکم، تم اپنے مال کو، اپنے کھیتی باڑی کو، اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو بد دعا نہ دو، اپنے پیسے کو بد دعا نہ دو. وَأَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کا اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرو. فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر تمہاری بد دعا قبول ہو گئی، تمہاری بد دعا لگ گئی، ثُمَّ تَنْدِمُونَ، پھر تم شرمندہ ہوتے پھرو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تکلیفوں میں چلے جاؤ گے، مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے، اور جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. خاص طور سے عورتیں اس بات کا دھیان رکھیں جو اپنے بچوں کو ہر وقت مارتی رہتی ہیں، توڑتی رہتی ہیں، اپنے بچوں پر گالیاں برساتی رہتی ہیں، جوتے برساتی رہتی ہیں، لات گھونسوں سے مارتی ہیں، پیروں سے مارتی ہیں، اور اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں کرتی ہیں کہ تم مر جا، تو یہ ہو جا، تو پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، ویسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، اس طرح کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر ان کی بد دعا لگ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے بچے، پھر وہ بات کو روتی پھرتی ہیں. جس وقت عزیز مصر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کو گرفتار کر لیا اور مصر کے اندر روک لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا. اس کے اندر فرمایا، اے عزیز مصر، میرے بیٹے کو واپس کر دو، میرے بیٹے کو رہا کر دو، اور جو اس پر تم نے جرم لگایا ہے، جو الزام لگایا اس پر جرم کا، تم اس کو واپس لے لو. فرمایا، وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ، ورنہ میں تمہارے لیے ایسی بد دعا کروں گا تدریکو سابع ولدکم، کہ تمہاری 7 نسلوں تک اس بد دعا کا اثر رہے گا، تمہاری 7 پشتوں تک اس بد دعا کا اثر رہے گا. علماء کرام نے بیان فرمایا، جب کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوسرے کے لیے بد دعا کرتی ہیں تو اگر وہ بد دعا لگ جاتی ہے تو اس کا اثر 7 نسلوں تک، 7 پشتوں تک چلتا تک دکھائی دیتا ہے. فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو اس طرح سے نہ مارو، اس طرح ان کو گالیاں نہ دو، اس طرح پریشان نہ کرو. اپنے دشمن، علماء اکرام، اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہ دو. ہو سکتا ہے آج وہ دشمن ہے، رشتہ دار تو ہے یا آج وہ دشمن بن گیا، کل ہو سکتا ہے وہ رشتہ دار بن جائے، دوست بن جائے، اپنا قریبی بن جائے. اس لیے فرمایا، اگر تم اس کو بد دعا دے دو گے پھر وہ تمہارا دوست بن گیا، بات کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو ہر ایسی بد دعا سے بچائے، ہر پریشانی سے نجات نصیب فرمائے. ہم سب کو دین کا، اسلام کا، قرآن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. علم ربي من سؤال